الرحیم۔ اگر آپ بات نہیں کرنے دیں گے تو عمر ایوب صاحب کیسے بات کریں گے؟ آنریبل اسپیکر اور انتہائی قابل احترام The Honorable Prime Minister is speaking. Kindly بیٹھیں تاکہ عمر ایوب صاحب کی بھی باری آ سکے بات کرنے کی. Kindly تشریف رکھیں تاکہ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے بات کرنا ہے. میں آج کی اپنی تقریر اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور پورے ایوان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا اور میں اپنے حلیف پارٹیز کے سربراہان جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جناب چودھری شجاعت حسین اور چودھری صالح حسین اور جناب عبدالعلیم خان اور سردار خالد مکسی اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف جو 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان میں جو ترقی اور خوشحالی کے جو انقلاب آئے وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میاں محمد نواز شریف معمار پاکستان ہیں۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کی خدمات کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی، اور شومی قسمت دیکھے کہ وہ شخص جوڈیشل مرڈر کی نظر ہوا، اور یہاں پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت، قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے، اور ان کی تمام ان عوامی منصوبے کے اوپر چونکہ تختیاں لگی تھی، بعض قوتوں کو
یہ بات راست نہ آئی اور انہوں نے 3 بار محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، سلاخوں کے پیچھے بجوایا، بے بنیاد کیسز بنائے، جلا وطنیاں پر مجبور کیا، لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے، نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، نہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے، نواز شریف اور میری بھتیجی وہ جیل میں گئی، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ وہ جیل میں گئی، مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درکنار، انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچنے کی کبھی سوچا تک نہیں۔ اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے کہا، ایک انتہائی دلگداز دل تھا ان کا کہ پاکستان کھپے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا، اور دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب اسپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، بچوں، خواتین، بزرگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا، حتیٰ کہ پاکستان کا جو اہم ترین جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی اپنے 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے IMF کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا، اور جناب اسپیکر، آپ اس بات کے گواہ ہیں، یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچا تک نہیں۔ ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہم نے صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لیا، کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا۔ یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب 9 مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے، 9 مئی کو GHQ میں، کور کمانڈر ہاؤسز میں، ایئر فیلڈز میں حملے کیے گئے۔ جناب اسپیکر، یہ دلخراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جناب اسپیکر، کیا بیتی ہوگی ان شہداء کے ورثاء پہ، کیا بیتی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وطن عزیز کی خاطر
اللہ کو پیارے ہو گئے، جنہوں نے مردانہ وار دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور دہشت گردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا، اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں۔ یہاں پہ اسپیکر، ایسی لیڈرشپ، ایسا جتھا، کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے اور آرام سے بیٹھے رہتے، اور دوسرا راستہ تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں۔ میاں محمد نواز شریف نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، ڈاکٹر صدیقی نے اور سردار مکسی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو۔ آج بطور ایک پاکستانی، آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف، انہوں نے اپنے دورے اسپیکری میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے، جس طرح ہاؤس کو چلایا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، ہمارے پاس دریا ہے، سمندر ہے، یہ معزز ایوان بھرا پڑا ہے بہت قابل اذہان سے۔ بڑے عظیم پاکستانی اس ایوان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں، جو کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کی کشتی کو منجھدار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے۔ اس میں اہل دانش بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں لیڈران کرام بھی ہیں، اس میں ہماری مادی قومی دولت ہے، ہماری نوجوان بچے اور بچیاں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ آج پاکستان کا ہراول دستہ ہے، وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معدنیات ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر
کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ہمالیہ نما چیلنجز کو، ہم اس سمندر سے گہرے چیلنجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائیں گے۔ لیکن جناب اسپیکر، ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں چند بڑے بڑے جو اس وقت چیلنجز ہیں، جو کانٹے کی طرح پوری قوم کو چبھ رہے ہیں، میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ چیلنجز ہے کیا، مشکلات ہے کیا۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ 12,300 ارب روپے صوبوں کو NFC ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد صرف 7,300 ارب بچتے ہیں۔ صوبوں کی حصے کی تقسیم کے بعد، اور جناب اسپیکر جو 7,300 ارب بچتے ہیں اس میں صرف انٹرسٹ، سروس چارجز یا سود کی ادائیگی 8,000 ارب ہے۔ 8,000 ارب ہے، یعنی 700 ارب روپے کا ڈے ون سے ڈیفیسٹ خسارہ۔ اب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ 700 ارب روپے کا خسارہ ڈے ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تعلیم، علاج اور سماج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ افواج پاکستان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گی؟ سرکاری افسران جو وفاق میں ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ بات میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ قرض در قرض لے کے دیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے، اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم، 25 کروڑ عوام کا سب سے بڑا آج یہ سنگین مسئلہ ہے۔ جناب اسپیکر، اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ جس ایوان میں ہم آج بیٹھے ہیں، اس شور شرابے کے باوجود، حالانکہ آج شعور کا راج ہونا چاہیے تھا، باہر کیف یہ ان کی مرضی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس ایوان میں بیٹھے ہیں اس کی کارروائی کے اخراجات بھی قرض سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی تنخواہ اس پورے ایوان کی تنخواہ قرضوں سے ادا کی جا رہی ہے، تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ شور شرابہ کیا جائے یا شعور کو فروغ دیا جائے؟ یہ فیصلہ جناب اسپیکر اس ایوان نے کرنا ہے اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی کہ آج تک ہم 80,000 ارب 80,000 بلین روپیز کہ ہم بیرونی
अंदरूनी और प्राइवेट कर्जे ले चुके हैं। क्या इस सूरत हाल में एक अजीम एटमी कुव्वत वाला पाकिस्तान अपने वजूद को इस कर्जों के बोझ के बाद बरकरार रख सकता है? ज़रूर रखेगा कि अगर हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं, हमने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी रिफॉर्म्स लानी हैं, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ और जनाब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब और मेरे बाकी पार्टियों के ज़ुमा इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक करेंगे कि या तो हम कर्ज़ों की ज़िंदगी से जान छुड़ा लें, या फिर खुदा न खास्ता जिस तरह महकूम कौमें होती हैं सर झुका के हम अपने आप को चलाएं। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक और कांटों भरा जो चैलेंज है वो बिजली के होशरबा कीमतों में इजाफा है। आप जानते हैं कि गर्दिशी कर्जा इस वक्त बिजली का 2300 अरब पहुंच चुका है, 2300 अरब। और सादा अल्फाज में 3800 अरब रुपए की बिजली तरसील होती है, यानी मुहैया की जाती है, मगर वसूली सिर्फ 2800 अरब रुपए। 1000 अरब रुपए का गैप है। 1000 अरब रुपए जो कि आज के रेट के मुताबिक तकरीबन 3.5 अरब डॉलर बनता है। क्या ये गरीब कौम इस इंतहाई बेदर्दी से गवर्नेंस की मुतहम्मल हो सकती है? मेरा जवाब है कि 100% हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंदाज़ा करें कि 1000 अरब रुपए सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा केपी, सूबा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आप दर्जनों दुनिया के शानदार अस्पताल बना सकते हैं। आप दर्जनों दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं। गरीब और मजबूर को दवाई मुफ्त मुहैया कर सकते हैं और देहातों में सब इनकलाब ला सकते हैं और करोड़ों नौजवान बच्चे और बच्चियों को आईटी की तालीम से बहरावर कर सकते हैं और कारखाने और सनतें उसका चारों सूबों में जाल बिछा सकते हैं। लेकिन 1000 अरब हर साल वो हमारे डेफिसिट में जा रहा है और उससे कौम की हालत आपके सामने है। आई वुड कॉल इट लाइक अ बॉटमलेस पिट कि एक बाल्टी हो, उसमें नीचे सुराख हो और उस सुराख में आप जितना पानी उंडेलें वो निकल जाएगा, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से 1000 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद तकरीबन साल का 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं
घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूं। और जनाब स्पीकर, इसी तरीके से गैस का गर्दशी कर्जा वो 2900 अरब रुपए पे पहुंच गया है, 2900 अरब रुपए पे। और उसकी वजह महंगी एलएनजी और गैस चोरी और गैस की डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम, तफसील में मैं नहीं जा रहा। और फिर जनाब स्पीकर, शूमिए किस्मत देखें, शूमिए किस्मत देखें, शूमिए किस्मत देखें कि 600 अरब रुपए जो हमारे कौमी इदारे हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पर तकरीबन 600 अरब रुपए का साल का वहाँ पर खसारा है। क्या ये कौम, गरीब कौम, ये बर्दाश्त कर सकती है? क्या इन नुकसानात और खसारों के बाद हम बतौर कौम माशी तौर पर जिंदा रह सकते हैं? और तुरा ये है कि पीआईए का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो 60 और 70 की दिहाई में उसके बारे में मशहूर था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, आज जो उसका हशर हो चुका है। एक पिछली हुकूमत के एक साहब ने पीआईए के बारे में जो जहर उगला, उसने पूरी दुनिया में पीआईए को बैन कर दिया। इससे बड़ा कौमी जुर्म कोई और हो नहीं सकता। तो पीआईए का जो आज कर्जे का जो हुजम है वो 800 अरब रुपए हो चुका है। अब बताइए कि जनाब स्पीकर, इन दिलखराश वाक़यात और होशरुबा नुकसानात के बाद आप ये कहें कि यहाँ पर तरक्याती और अवामी महबूद के लिए एक नई ईंट लगे, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर एक दीवाने का ख्वाब है। लेकिन इसका हल मौजूद है, उसकी तरफ मैं जनाब स्पीकर अभी आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि बिजली चोरी और टैक्स चोरी कौम का जिंदगी और मौत का मसला है। और मैं अपने कायद और अपने जो ज़ोमा हैं उनकी इजाज़त से बड़ी इंकिसारी के साथ मगर बड़े एतमाद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस मूजी कैंसर को मिलकर इसको जड़ से उखाड़ देंगे और पाकिस्तान को उसके पांव पे खड़ा करेंगे। मुश्किल जरूर है, लेकिन nothing is impossible if there is a will to do. It's a long journey, thorny journey, full of hurdles, but those nations who surmounted these huge obstacles, they became again one of the most growing nations around the world. चीन, जापान, जर्मनी उसकी शानदार मिसालें हैं। मलिया मेट हो गए जंगे दोइम में, मगर उन्होंने अपनी शिकस्त को मेहनत और अमानत में बदला और आज वो औजे सुरैया से बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता था कि इस बिजली चोरी, गैस चोरी का सारा बोझ गरीब आदमी उठाता है, यतीम उठाता है, बेरोजगार उठाता है, एक बेवा उठाती है, एक बर्तन साफ करने वाली, रिज़्क़ हलाल कमाने वाली एक औरत वो उठाती है। और गरीब आदमी ये कहने पर मजबूर है, मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने
مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ جناب اسپیکر، میں اس طرف آپ کی اب توجہ دلاؤں گا کہ دوسری چوری، ٹیکس چوری کو روکنا ہے۔ اس عمل کی نگرانی یہ خادم خود کرے گا اور انشاءاللہ ماڈرن ٹیکنالوجی، کمپیوٹرائزیشن، جہاں پر منیمم ہیومن انٹریکشن ہو، اس نظام کو، کامیاب ماڈل کو ہم فی الفور لے کے آئیں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہ جو میں نے مسائل بتائے ہیں اور جو ان کا حل کرنے کا جو عزم کا اظہار کیا ہے ان تمام لیڈران کرام نے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اور روزگار بھی بڑھے گا، ترقی ہوگی، ملک خوشحال ہوگا، قرضوں سے آہستہ آہستہ نجات ملتی جائے گی، اور اس کے لیے میں اور میرے ساتھی اپنی جانیں لڑا دیں گے، کسی چیز کو خاتمے نہیں لائیں گے جناب اسپیکر۔ اور میرے قائد جو ہے وہ مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ تم تاریخیں مت دیا کرو، اس لیے میں احتیاط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان اقدامات کے تقریباً 1 سال میں آہستہ آہستہ ثمرات آنا شروع ہو، اور غریب آدمی، یتیم اور بیوہ کی اس کی شنوائی ہو، اور وہ جھولیاں اٹھا کے وہ دعا کرے کہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان سب کا ہے، ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے دم لیں گے۔ جناب اسپیکر، معاشی میدان میں انشاءاللہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ تو بجٹ میں بیان ہوگا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع کی مناسبت بھی ہے، تقاضا بھی ہے، اور 25 کروڑ عوام اس کا شدت سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر شعور عبور کر جائے شور کو تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور پورے ایوان کا فائدہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم 5 لاکھ نوجوان طلبہ و طالبات کو خصوصی تربیت، جدید ترین ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور آئی ٹی کی برآمدات کو ہم انتہاؤں کو چھوئیں گے انشاءاللہ، اور یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ ہنر سیکھ کر یہ جابز نہیں لیں گے بلکہ جابز کریٹ کریں گے۔ اور جناب اسپیکر، کون نہیں جانتا کہ کسان سے ہے پاکستان کی ترقی، کسان، زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی، پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے زمانے میں بھی زراعت کے اوپر بہت کام ہوا، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ جو زرعی جناس پیدا کرتے ہیں ان کی قیمتیں دینے کے لیے پریزیڈنٹ زرداری پیش رہے ہیں، اور میاں محمد نواز شریف نے سستی کھاد پورے پاکستان کو مہیا کی۔ میاں محمد نواز شریف نے بجلی سے چلنے والے غریب کسان کے ٹیوب ویل کو انتہائی سستی بجلی مہیا کی۔ میاں محمد نواز شریف نے ان کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ہم نے زراعت کی جعلی ادویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ جناب اسپیکر، آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سبسڈی کھاد فیکٹریوں کے بجائے
براہ راست کسان کو دی جائے گی. سولر ٹیوبویل پروگرام کا اجرا کیا جائے گا جو کہ چھوٹے کسان کو مہیا کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی پیکج سامنے آئے گا. اور بیج مافیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا اور دنیا سے اعلیٰ ترین بیج منگوا کر ہم اپنے کسانوں کو دیں گے تاکہ زرعی پیداوار بڑھے اور ملک آگے بڑھے. اور یہ بیج ہم کسان کو پہلی مرتبہ مفت مہیا کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کا اس سے بے پناہ فائدہ ہوگا. اور اسی طرح بیج مافیا، جس طرح میں نے کہا، جعلی کھاد اور زرعی ادویات کا صوبوں کے ساتھ مل کر، چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر ہم اس کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ وفاق اور چاروں اکائیاں مل کر پاکستان ہے. اور ہم صوبوں کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کام کروں گا اور وہاں پر ان کی رہنمائی میں ہم مل کر اس عظیم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اور زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں ہم صنعتی فارمز SIFC کے تحت اس کو فروغ دیں گے. جناب اسپیکر، کوئی ملک ایک ایفیشنٹ، ایک پنکچول، وقت کی پابند، صاف ستھری پبلک ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. میرے یہ جو دوست شور مچا رہے ہیں، یہ بھی جنگلہ بس کا شور بہت مچایا کرتے تھے اور جنگلہ بس کا شور دن رات مچاتے تھے اور جھوٹ کے طوفان کھڑے کر دیے کہ لاہور میں ان کی زبانی جنگلہ بس 70 ارب روپے میں بنا ہے. وہ خدا کے فضل و کرم سے 30 ارب میں بنا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ BRT پشاور کا کیا حشر ہوا اور کیا وہاں پر کرپشن ہوئی. یہ میرا موضوع کسی اور دن کے لیے ہے. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب میں میٹرو بس کے عام آدمی کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، انجینئر کے لیے، مزدور کے لیے، طالب علم کے لیے، استاد کے لیے، صحافیوں کے لیے، وکلاء کے لیے، ڈش واشرز کے لیے، خاکروب کے لیے، پورے ملک میں ہم ایفیشنٹ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کا جال بچھائیں گے. اور یہی ایک بڑا راز ہے ترقی یافتہ ملکوں کا ترقی کرنا، کیونکہ ٹائم از منی اور وقت کی کوئی قیمت نہیں. جناب اسپیکر، اسی طرح جس طرح محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب بھر میں ہسپتالوں کا جال بچھایا، مفت ادویات دی، میری اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہر صوبے میں، صوبہ سندھ نے اس میں بڑی ترقی کی ہے، کوئی شک نہیں، بڑے بڑے اعلیٰ ہسپتال بنائے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ہم اس میں صوبوں کے ساتھ بھی اور خاص طور پر وفاق میں انشاءاللہ ہم یہاں پر جدید ہسپتال اور جدید علاج کی سہولتیں مہیا کریں گے. اور جناب اسپیکر، یہاں پر میں ایک بڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے بھی جو سکون سے میری بات سن رہے ہیں اور ان کے لیے بھی جو شور شرابہ کر کے میری آواز گم کرنا چاہتے ہیں. ان کا شور گم ہو جائے گا، میری آواز بلند ہوگی انشاءاللہ. جناب اسپیکر، ہونہار بچوں اور بچیوں جو کہ انتہائی قابل اور ہائی اچیورز ہیں، ہائی پرفارمرز ہیں،
पूरे पाकिस्तान में उनको, मगर उनके पास, उनके वालिदैन के पास रिज़्क़ हलाल कमाने के बावजूद वसाइल महदूद हैं। मैं यहाँ पर आज ऐलान करता हूँ कि उन तमाम पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियों को बैरूनी दुनिया में जो आलमी मारूफ यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके वज़ाइफ वफाकी हुकूमत देगी, उनके अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी, ताकि ये कौम के हज़ारों लाखों बच्चे और बच्चियाँ ये दुनिया में अपना नाम पैदा करें और पाकिस्तान को दुनिया में उसका सर बुलंद करें। जनाब स्पीकर, कुरान करीम का इरशाद है, अदल करो, यही तक़वे के बहुत ज़्यादा करीब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फरमान है कि बेशक अल्लाह ताला काजी के साथ जब तक वो इंसाफ करे वो काजी के साथ है। निज़ाम अदल की मौजूदा शक्ल एक बहुत ज़्यादा तवील और ताख़ीर का सबब बन गई है। बदकिस्मती से बास जो दीवानी मुकदमे हैं वहाँ पर लोग दीवाना हो जाते हैं, लेकिन मुकदमे का फैसला नहीं होता। वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, मुकदमे का फैसला नहीं होता। इसलिए सस्ता और फौरी इंसाफ, इसके लिए हम अदालत उज़्मा और ये ऐवान इस बारे में मशवरा करके एक ऐसा निज़ाम लेकर आए जिससे लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिल सके। जनाब स्पीकर, आज मैं इस बात का भी ऐलान करना चाहता हूँ कि जेलों में कैद ख़वातीन और बच्चे जो कि संगीन जराइम में मुलव्वस नहीं हैं और उनकी मुद्दत सज़ा सिर्फ 2 साल से कम है, हमारी हुकूमत उनको रहा करके तरबीती प्रोग्राम के ज़रिए एक हुनरमंद शहरी बनाएगी और वो फिर माशरे के अजीम मेमार बनेंगे। जनाब स्पीकर, सानिया 9 मई, उसके ज़ख्म आज भी पूरी कौम के जिस्म पर ताज़ा है और मुजरम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे और इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा। और जो लोग, मैं यहाँ पर इन दोस्तों की खिदमत में भी अर्ज़ करता हूँ, जो लोग जो शामिल जुर्म नहीं हैं उनको कोई गज़त नहीं पहुँचेगी। मेरा और मेरी हुकूमत का ये वादा है कि जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं पाए गए, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, वो काबिल जुर्म नहीं, मगर जिन्होंने 9 मई को कौम के साथ गद्दारी की, जिन्होंने 9 मई को उन अजीम शहीदों की कब्रों की बेहुरमती की, जिन्होंने 9 मई को उन शहीदों के वर्सा को, उनके दिलों को छलनी छलनी कर दिया, वो कई रात उनको नींद नहीं आई कि हमारे वालिद ने, हमारे भाई ने, मेरे खामद ने तो जान दे दी और ये लोग अपनी ज़ाती अना की खातर इन्होंने इतनी हमारी बेहुरमती की है कि शायद दुनिया की तारीख़ में इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, दहशत गर्दी का खात्मा नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद होगा और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को, जिन्होंने फैसला किया कि हमने दहशत गर्दी का खात्मा करना है और वो अजीम कुर्बानियों से माँओं ने, बेटों ने, बेटियों ने, तालिब इल्मों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियर्स ने, अफवाज पाकिस्तान के अफसरों ने, जवानों ने, उनके बच्चों ने
पुलिस के अफसरों ने, जवानों ने, उनके बच्चों ने, एक ताजर ने, एक दुकानदार ने, एक खाकरोब ने इस दहशतगर्दी में अपनी जानों का नजराना पेश किया, मगर फिर किस तरह ज़ाती मकासद के लिए उन दहशतगर्दों को दोबारा उनको वापस लाया गया और बास खूनी दहशतगर्दों को जेलों से छोड़ा गया। जनाब स्पीकर, ये है वो वजह कि आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा ऊत के आई है। ये मेरा और मेरे ये कायदीन का फैसला है कि हम दहशतगर्दी को दोबारा मिलकर उसको जड़ से उखाड़ेंगे और कभी दोबारा दहशतगर्दी पाकिस्तान के सरहदों में दाखिल नहीं हो सकेगी। आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल जोर से बताएं, करते हैं कि नहीं करते? जनाब स्पीकर, अक़लियतों के हकूक़ ये हमारी जिम्मेदारी भी है और पासदारी भी है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मिसाके मदीना की एक दरख्शिंदा और ता क़यामत एक मिसाल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में गैर मुस्लिमों के साथ मुआहिदा किया कि अगर आप इन शराइत पर चलेंगे तो आप सुकून के साथ रह सकते हैं। और हमारा सब्ज़ हलाली झंडा और आईने पाकिस्तान हमारी अक़लियतों को अमन और सुकून के साथ पाकिस्तान में रहने की इजाज़त देता है और हम इसमें किसी तौर पर भी खलल नहीं आने देंगे। जनाब स्पीकर, ख़वातीन को मुसावी हकूक़ अगर हमने मुहैया ना किए, हमारी आबादी का 50% हमारी आबादी का 50% हिस्सा वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। इस शोर शराबे में भी शायद ख़वातीन की आवाज़ मर्दों से ज़्यादा है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि मोहतरमा फ़ातिमा जना से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो, मेरी बेटी मरीम नवाज़ या सुरैया अनवर हो SOS की, या बल्कीस ईदी हो, या डॉक्टर रुतफ़ाओ हो, या सना मीर हो, इनकी लीडरशिप के बगैर हमारा सफ़र अधूरा होगा। ख़वातीन को इस तरक्की के सफ़र में हमारे साथ कदम मिलाकर चलना होगा, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो नर्सेस हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो एक क्लार्क हो, या वो निडर खातून पुलिस अफसर शहर बानो जिसने कौम की एक बेटी को जान हथेली पर रखकर उसकी जान बचाई। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन का हरासमेंट का माहौल बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और तमाम शोबों में ख़वातीन जहाँ पर काम करती हैं उनको मर्दों के शाना बशाना तनख्वाहें मिलनी होंगी और तमाम वो हकूक़ जो मर्दों को मिलते हैं ख़वातीन को भी मरात उनको मुहैया की जाएंगी। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फ्रेंडली पाकिस्तान की एक अशद ज़रूरत है। हमें यहाँ पर नए कारोबार के लिए माहौल मुहैया करना इतना आसान नहीं रहा। ये फरसूदा निज़ाम है, सैकड़ों फरसूदा कानून हैं, उनको मैं अपने इन ज़ोमा के साथ मशवरे के साथ बैठेंगे और उन तमाम कवानीन का यकजुम्बश खात्मा कर देंगे जिससे कि सरमायाकारी में रुकावट हो, जिससे कि सरमायाकार पाकिस्तान आने से हिचकिचाता हो। और मैं ये भी समझता हूँ
जनाब स्पीकर कि हमें टैक्स के जो लेवल हैं उसको बेशक हम कम करें, क्योंकि जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है, जो एक अच्छा टैक्स पेयर है, उसको मज़ीद टैक्स के बोझ से लादना सरासर ज़्यादती है। और जो माफिया अरबों और खरबों गबन करता है उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये है वो एक बड़ा कैंसर जिसकी मैंने बाज़ मिसालें अभी दी हैं, जिसकी वजह से आज गरीब गरीब तर हो गया है और अमीर अमीर तर हो गया है। लिहाजा हमें जो अच्छे टैक्स पेयर है उनको, कौम को, उनको अपना हीरोज़ बनाना चाहिए, उनको सलाम पेश करनी चाहिए, उनका हमें एहतराम करना चाहिए और उनके कौम के अजीम मेमार का नाम देना चाहिए। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, चारों सूबों में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम एक्सपोर्ट जोन्स का जाल फैलाएंगे ताकि लाखों लोगों को रोजगार मुहैया हो और दुनिया को पता चले कि हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान जिन वजूहात की बिना पर मार्ज वजूद में आया था, आज 76 साल बाद उसकी तरफ हमारे लीडरान ने जो कदम उठाए उसमें मज़ीद इजाफा करने के लिए हम दिन रात इनकी मावनत लेंगे। मैं अपने लीडर की, मैं उनकी एडवाइस लूँगा, अपने दूसरे ज़ोमा की एडवाइस लूँगा और पाकिस्तान के अंदर ज़राअत और सनत का जाल फैला देंगे। और ये एक्सपोर्ट जोन्स क्या होंगे? प्लग एंड प्ले, वन विंडो, उसको अमनी जामा पहनाएंगे। दिहाइयों से वन विंडो की बात हो रही है, वन विंडो क्या, आधी विंडो भी नहीं थी। आज हम वन विंडो को, जिसका मॉडल मेरे इल्म में है, चीन में है और दूसरे ममालिक में है, उसको हम इंशाअल्लाह हम अमली जामा पहनाएंगे। जनाब स्पीकर, टैक्स रिफंड में ताख़ीर एक बहुत बड़ा हर्डल है जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या दूसरे जिनका टैक्स भाई आवाज़ नहीं आ रही, टैक्स रिफंड का जिनका जायज़ हक होता है, उनको महीनों नहीं, उनको सालों रुलाया जाता है और जेब गरम किए बगैर उनको टैक्स रिफंड मिलता नहीं। मैं यहाँ पर जनाब स्पीकर अपने लीडर, अपने ज़ोमा की इजाज़त से ये ऐलान करता हूँ कि FBR को जिनका टैक्स रिफंड ड्यू है 10 दिन के अंदर उनको मुहैया किया जाए और उनको टैक्स रिफंड उनके घरों में पहुँचाया जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर FBR को मैं मुकम्मल तौर पर जवाबदेह बनाऊंगा। जनाब स्पीकर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये दुनिया आप सब जानते हैं कि छोटे कारोबार, चाहे वो देहात में हो चाहे वो शहरों में हो, यहाँ पर इस मौज़ ज़बान में बड़े मौज़ अरकान बैठे हैं जिनका ज़राअत से चोली दामन का साथ है, जिनका कारोबार से बहुत शौक़ है। ये मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर देहात में हमने माइग्रेशन को रोकना है शहरों की तरफ, अगर देहात को हमने साफ़ सुथरा बनाना है, अगर देहात को हमने वहाँ पर तरक्की दिलवानी है, तो वहाँ पर किसान के नौजवान बच्चों और बच्चियों को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए शहरों और कस्बों में नौजवानों को कारोबार करने के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी छोटा कारोबार करने के लिए, जहाँ पर वो 4-6 मजदूर रखें, जहाँ पर मशीनें लगाएं। देहात में जो फ्रूट गल सड़ जाता है, मोहतरम जरदारी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो अगर उसको स्टोर कर लिया जाए, उसके बाद उसको एक छोटे कारखाने के ज़रिए वहाँ पर जूस, कॉन्सनट्रेट्स, मामलेट बनाकर हम बेचें तो हमारी मईशत आसमानों से बातें करने लगेगी। लेकिन और इसकी मिसालें कौन सी हैं? इसकी मिसाल अमेरिका है, जापान है, साउथ कोरिया है, नीदरलैंड है और जर्मनी है। ये बड़ी अजीम मिसालें हैं जहाँ पर 80%
ٹویوٹا ہو، کرولا ہو، ان کی 80% پرزے سب کانٹریکٹنگ سے بنتے ہیں۔ میں یہاں پر جناب اسپیکر اعلان کر رہا ہوں کہ میں بینکوں کو سختی سے پابند کروں گا کہ وہ اپنے قرضے کا اتنا فیصد لازمی ان نوجوانوں دیہاتوں میں اور شہروں میں دیں گے جو اپنا کاروبار چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ کام یہ بھول جائیں کہ یہ کمرشل بینکس ہیں یا یہ گورنمنٹ بینک ہے، یہ ایک ہی پیرامیٹر ہوگا، ایک ہی آرٹسک ہوگی، اور جو بینک صرف ٹی بلز، گورنمنٹ ٹریجری بلز میں انویسٹ کر کے آرام سے سوتے ہیں، وہ گھر جا کے سوئیں۔ اگر قوم کی خدمت کرنی ہے تو ایس ایم ایز میں ان کو بڑا شیئر دینا پڑے گا۔ جناب اسپیکر، اور یہاں پر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے اور خاص طور پر بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایسا ملک ہے کہ لوگ یہاں پر آنکھیں بند کر کے چلے آئیں۔ بدقسمتی سے اس کا جواب مثبت میں نہیں ہے۔ جہاں پر میں نے ابھی فرسودہ قانونوں کو ختم کرنے کی بات کی ہے، میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام دوست ممالک کے لیے ویزا فری انٹری پاکستان میں کر دیں گے تاکہ وہ یہاں پر آئیں، ان کو ویزے کے لیے وہاں پر گھنٹوں نہیں مہینوں انتظار نہ کرنا پڑے، اور وہ یہاں پر آئیں، اور یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اور جناب اسپیکر، ٹریڈ کوریڈورز ہم نے کھولنے ہیں۔ یہاں پر میرے دوست نوید قمر بیٹھے ہیں جو بڑے ایکسپیرینس ہینڈ ہیں، بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں، اور ٹریڈ کوریڈورز کو ہم نے اوپن کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ اس میں فارمر منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے بڑی کاوشیں کی تھیں جن کی میں بڑی تحسین کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، ہمیں سی پیک کو جو نواز شریف کے دور میں وہ مارز وجود میں آیا، جناب اسپیکر، وہ ہمیں سی پیک کو اور آگے بڑھانا ہے۔ چین ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، ایک درینہ دوست ہے، ایک قابل اعتماد دوست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، خارجہ پالیسی میں ہم کسی گریٹ گیم کے حصہ دار نہیں ہیں۔ ہم خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون اپنے ان دوستوں میں اضافہ کریں گے اور مخالفوں میں کمی لے کے آئیں گے، اور باہمی تجارت اور معیشت کی بحالی اور فلاح بہبود کے لیے ہم اپنے خارجہ پالیسی کو اس پر استوار کریں گے۔ ٹیکنالوجی جہاں سے بھی ملے، چاہے وہ مشرق بعید ہو، افریقہ ہو، لاطینی امریکہ ہو، ہم مارکیٹیں تلاش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا اگر فضل شامل حال رہا اور انشاءاللہ میاں نواز شریف، پریزیڈنٹ زرداری اور بلاول بھٹو صاحب اور ڈاکٹر صدیقی اور علیم خان اور سردار مکسی کی مجھے آنت رہی، تو انشاءاللہ اس مالک سے دعا ہے، میں نواز شریف سے بغیر اجازت لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنی محنت کریں کہ 2030 کو ہم ہدف بنا لیں G20 کی رکنیت کا۔ difficult but not impossible. Nothing is impossible in this world. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں اگر کامیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، امریکہ کے ساتھ ہمیں اپنے تاریخی تعلقات کو پہلے ریپیئر کرنا ہے، اور پھر استوار کرنا ہے، اور پھر تجارتی، دفاعی اور معاشی اور سفارتی تعلقات کو بہتر لانا ہے۔ یہ میرے قائد کی، یہ میرے لیڈرز کی اور میری ذاتی یہ میری خواہش ہے۔ گرم پانی۔ یورپین یونین اور خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ ہم رشتے مضبوط کریں گے۔
हमसाया ममालिक के साथ हम असूली और बराबरी की बुनियाद पर हम अपने ताल्लुकात को कायम रखेंगे। जनाब स्पीकर, सऊदी अरेबिया हमारा 76 साल से नहीं, सैकड़ों साल से वो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान नहीं था, उसके साथ तारीखी बरादराना मोहब्बत और यगानगत का ताल्लुक है। और सऊदी अरब के फरमारवा और सऊदी अरब के वली अहद, उन्होंने हमारी जो इन 16 महीनों में वज़ीर ख़ारजा की मेहनत, हम सब की कोशिश से जो हमारी मदद की है, हम उनके हमेशा शुक्रगुज़ार रहेंगे। और मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान का न भी साथ छोड़ा और ना छोड़ेगा। जनाब स्पीकर, यूएई, तुर्की और कतर हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का उन्होंने साथ दिया। और जब हमारी हुकूमत थी तो यूएई के सदर मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद ने अपने मरहूम वालिद के कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की भरपूर आनत की और मदद की। तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन पाकिस्तान के अवाम से वालिहाना मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। और इसी तरह कतर हमारा एक बहुत बरादर मुल्क है जो हमेशा ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान को तरक्की मिले और उसके लिए वो पूरी तरह कोशा हैं। इसी तरह कुवैत, बहरीन, अमान और ईरान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं जिनको हम आगे लेकर जाएंगे। जनाब स्पीकर, इस शोर शराबे में भी मैं यहाँ पर ये बात डंके की चोट पर करना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन, गज़ा और कश्मीर, जहाँ पर आज कत्ल गारत का एक ऐसा बाज़ार गर्म है जो कि पूरी दुनिया में देखती आंख ने और सुनते कानों ने पहले कभी नहीं देखा था। इतने दिलखराश वाक़यात सामने आए। एक सहाफ़ी कभी अपनी बीवी की तदवीन करता है, कोई अपने भाई की तदवीन करता है, कोई 4 साला बेटे की तदवीन करता है, कोई 2 दिन की बच्ची की तदवीन करता है और उसके बाद वो अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ते हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, इसराइल की बदतरीन बमबारी, जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी गई है और दुनिया का कोई इदारा उनको इस बदतरीन जुल्म व सितम और कत्ल व गारत से रोक नहीं सका। ये एक मकामे इबरत भी है और मकामे अफसोस भी है और आलमी बरादरी महवे तमाशाई बनी हुई है और कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का दिन रात उनका खून बहाया जा रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है और आलमी बरादरी इस पर उनके लब सिले हुए हैं। इनकी क्या वजूहात हैं हम सब जानते हैं। और इसके मुकाबले में जनाब स्पीकर, जब ईस्ट तिमोर की बात आती है तो मजहबी बुनियादों पर उसको इंडोनेशिया से अलहदा करके आज़ादी दिलवाई जाती है। जब जनाब स्पीकर सूडान की बात आती है तो सूडान को मजहबी बुनियादों पर बज़ोर बाजू अलहदा कर दिया जाता है और जनूबी सूडान एक नया मुल्क बनता है। जब शुमाली आयरलैंड की बात आती है तो एथनिक, रिलीजियस और दूसरे मामलात की बुनियाद पर वहाँ पर बड़ी ताकतें आती हैं और वहाँ पर
امن قائم کرتی ہیں۔ جب بوسنیا کی باری آتی ہے تو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، اجتماعی قبریں کھودی، اس کا نظارہ دلخراش پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد وہاں پر خدا خدا کر کے امن آیا۔ میاں محمد نواز شریف نے ان دنوں میں بوسنیا کا دورہ کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ میرے معزز مہمان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آج ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ شعور میں دب جائے، تحمل اور برداشت میں دب جائے، آئے ہم آج ایک سب یکجاں دو قالب ہو جائیں، اور فلسطین اور غزہ کی جو بدترین جو وہاں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر میں جو بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پاکستان نہ صرف اپنا اصولی موقف لے کے آئے، بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید مذمت کی، اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کی، ان کے حقوق کی، ان کی آزادی کی، کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی یہ کارروائی نامکمل رہے گی۔ جناب اسپیکر، کلائمیٹ چینج کے شدید خطرات ہیں، اور پاکستان پہلے 7 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو 2022 میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی۔ سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں، پھر بلوچستان میں، پھر کے پی میں، اور پھر کچھ پنجاب میں، اس میں ہماری حکومت نے سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی، 100 ارب روپے متاثرین کو تقسیم کیے، اور فورن منسٹر نے بڑے فورن پہ جا کے اس معاملے کو اجاگر کیا۔ اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محترمہ شیری رحمان نے اس میں بڑا قابل قدر رول ادا کیا، اور یہ پیسے تقسیم کرنے میں میری بہن شازیہ مری صاحبہ کا بڑا کلیدی رول تھا، اور اس کی پوری تحسین کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے فائنانس منسٹر، اس وقت کے پلاننگ منسٹر احسن اقبال، اسحاق ڈار صاحب، اور دوسرے ساتھیوں کی، اور محترمہ مریم اورنگزیب کی اس میں بڑی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ فاطمی صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ جناب اسپیکر، شمسی توانائی کے زیر انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں تاکہ غریب کو سستی بجلی ملے، لہٰذا میں آج یہ تیل مافیا، یہ آئل مافیا جس نے پاکستان کی بجلی کی سستے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی، ان کو میں ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک گیر سطح پر رینیوبل انرجی کا جال بچائیں، اور اپنے ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے شمسی توانائی اور ونڈ انرجی میں وہ انویسٹ کریں۔ اس کے بغیر ان کا کاروبار اب آگے نہیں چلے گا۔ جناب اسپیکر، میں نے وقت تو بہت لیا ہے، لیکن چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شور شرابہ جو ہے یہ شعور میں بدل جائے۔ جناب اسپیکر، انتخابی شکایات پر احتجاج ہوا، مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے۔ عدالتیں موجود ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا ان کا جو پورا سٹرکچر موجود ہے، ٹریبیونلز ہیں، ہائی کورٹس ہے، سپریم کورٹ ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اغیار کو دعوت دے کر پاکستان کے اندر مداخلت کا راستہ آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آئینی اداروں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے پارلیمان پر اعتبار نہیں مگر اغیار پر اعتبار ہے۔ یہ جناب اسپیکر، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا 2018 میں نواز شریف نے اس طرح کی کوئی بات کی
کیا انہوں نے جب کبھی اس طرح کی بات ہوئی انہوں نے کبھی اس طرح کی بات کی, کبھی کوئی گملہ توڑا, کبھی لانگ مارچز کیے؟ 76 سال میں پہلی مرتبہ 14 اگست کو پی ٹی آئی نے لاہور سے لانگ مارچ نکالا. 14 اگست تو خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے, 14 اگست تو سیلف انٹروسپیکشن کا دن ہوتا ہے, 14 دن تو چراغاں کرنے کا دن ہوتا ہے. کس کے اشارے پہ انہوں نے لانگ مارچ کیا؟ یہ راز ایک دن ضرور کھلے گا. جناب اسپیکر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے بیٹھیں, آئیں یہ ہاؤس بیٹھے مشاورت کریں اور مل کر ہم ایک ایسا انتخابی نظام آئندہ کے لیے بنائیں کہ اگر کوئی شکایت ہے تو وہ ختم ہو جائے. 2018 میں کون نہیں جانتا کہ پری الیکشن ریجنگ ہوئی, الیکشن والے دن رات کو الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا اور پی ٹی آئی کے پٹے یا دوپٹے پہنا کر جہازوں میں بھر کر لے گایا گیا. کیا میاں محمد نواز شریف جو جیل میں تھے, ان کی صاحبزادی جیل میں تھی, ان کو یہ خبر نہیں دی گئی کہ ان کی اہلیہ محترمہ میری پیاری بھابھی اللہ کو پیاری ہو گئی؟ جناب اسپیکر, میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملی, یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور جمہور کا طریقہ ہے کہ اگر سپلٹ مینڈیٹ ہے تو لائک مائنڈڈ پارٹیز مل کر حکومت بنائیں. مگر میں نے اور تمام دوستوں نے ان کو جو سنی اتحاد کونسل کے ممبرز بن گئے ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیں حکومت بنائیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, آئیں ہم پازیٹیو کردار ادا کریں گے, آئیں ہم پاکستان کے لیے اپنی توانائیاں خرچیں گے. آپ بھول گئے کہ فاٹف کے زمانے میں اپنے ممبروں کو تو آپ ایجنسیوں کے ذریعے ہانکتے تھے, ہم نے فاٹف میں والنٹریلی آپ کا ساتھ دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ تھا. کشمیر کے لیے جب ابھی نندن یہاں آیا ہم نے تمام اختلافات بھلا کر ہم اکٹھے ہوئے, آپ نہیں آئے, ہم وہاں بیٹھے رہے. جناب اسپیکر, یہ ہے وہ کووڈ کا زمانہ آیا, میں پاکستان آیا, کانفرنس ہوئی اور عمران نیازی تقریر کر کے میری باری آئی. مجھے کسی نے کہا کہ پتہ کریں کہ عمران نیازی بیٹھے ہیں, تو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ان کو بڑا ضروری کام ہے اور وہ چلے گئے ہیں. میں نے کہا کہ کووڈ سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے؟ یہ عالم ہے جناب اسپیکر, یہ عالم ہے اور آپ کو یاد ہے, اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اس لیے جب وہ حکومت نہ بنا سکے ہم نے خوش دلی سے, محبت سے, بات چیت سے حکومت بنائی. یاد رہے کہ اپوزیشن کو 1,70,00,000 ووٹ ملے ہیں اور ان تمام جماعتوں کو 4.5 کروڑ ووٹ ملے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. یہ جمہور کا طریقہ ہے, یہ حکومت بنانے کا طریقہ ہے, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, اگر واقعی ہم ایک ملک, ایک گھر, ایک خاندان ہیں تو پھر یہ نفاق کیوں ہے؟ یہ ایک اگر خاندان ہے تو پھر نفاق کیوں ہے؟ نفرت, گلی گلی گالی گلوچ کا کلچر پھیلا دیا گیا اور معاشرے میں زہر گھول دیا گیا جس کو صاف کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے. آج جس طرح چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے, پچھلے کئی سال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ڈس سروس قوم کی کوئی ہو نہیں سکتی. بڑے بڑے لیڈر وہ اپنی جانیں قربان کر گئے, انہوں نے جلا وطنیاں اختیار کر لیں لگے, مگر کبھی قوم کو غلط راستے پہ نہیں جانے دیا, کبھی قوم کو گالی تو دور کی بات ہے تو کہنے کی بات نہیں کی. میرے قائد نے, ان زعماء نے ہمیشہ لیڈران کو ساتھ صاحب کا, تمام تر اختلافات کے باوجود. یہی حسن ہے جمہوریت کا, یہی پارلیمانی روایات ہیں, یہی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے. اور میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, جس طرح میں نے 2018 میں بطور حزب اختلاف کے لیڈر کے اپنی پہلی تقریر میں
मिसाक मईशत की बात की थी। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें, मिलकर इन चैलेंजेस का जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है इनको उठाएं। मैं आपको भी दरख्वास्त करता हूँ, आपको भी अपील करता हूँ कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठें तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। जनाब बात है और वो है सूबाई तासुबात को ख़त्म करना। ये 4 इकाइयाँ ये पाकिस्तान बनाती हैं, चारों में कौमी यकजहती, चारों में हम आहंगी, चारों में मोहब्बत, चारों में तरक्की की दौड़ मुसावी, चारों को मुसावी हकूक़। ये है वो वफाक का ढांचा जिसको पाकिस्तान कहते हैं। मुझे बलूचिस्तान की महरूमी का मुकम्मल इदराक है। ये अलहदा बात है कि जब किसी दौर में और ख़ास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में जब चीनी सीपैक के मंसूबों को वहाँ पर ले जाया गया तो खाली बलूचिस्तान उस वक़्त नई जद में था, दहशतगर्दी के बाकी सूबे भी थे। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर इन ज़ोमा के बड़ों ने शहादतों के जाम नोशी किया, वहाँ पर मेरे बुज़ुर्ग मौलाना फजलुर रहमान उनको ऊपर भी कई मरतबा कातिलाना हमले हुए, अल्लाह ने अपना हाथ देकर उनको बचाया। वहाँ पर बलोर फैमिली है पेशावर की, सिंध के अवाम ने, सिंध के सियासी लीडरों ने, पंजाब के अवाम ने और बलूचिस्तान के अवाम ने, पंजाब के लीडरों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसकी हमें आज कदर करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का हमारा बहुत प्यारा सूबा है। मेरे बलूचिस्तान के ज़ोमा यहाँ बैठे हैं, उनकी नाराज़गियाँ जायज़ भी हैं, कुछ जो भी हैं हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि लापता अफराद के मसले को ख़त्म किए बगैर, मिसिंग पर्सनस के मसले को हल किए बगैर मुनसिफाना तौर पर बलूचिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। इसलिए मैं ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि पहली फुर्सत में हम बलूचिस्तान के ज़ोमा के साथ बैठेंगे और खुले दिल के साथ हम बात करेंगे, चाहे वो मिसिंग पर्सनस का हो, चाहे वो कोई और मामला हो। हम खुले दिल के साथ बैठ बात करेंगे कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बलूचिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है, बलूचिस्तान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। उसके बगैर पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफ़र इख्तियार नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फ़र्द कायम है रब्ते मिल्लत से, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान की तामीर नौ के लिए हर पाकिस्तानी का अज़्म नौ दरकार है। महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा, नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए बेहतरीन पाकिस्तान, समाजी और माशी इंसाफ, ये हमारा नस्बुल ऐन है। इस मकसद के लिए मैं और हम अपनी ज़िंदगी की तमाम तवानाइयाँ सर्व कर देंगे, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। जनाब स्पीकर, मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम, मगर हमें मैंडेट मसाइल हल करने का मिला है। कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों की सलाहियत पर हमें भरपूर भरोसा है। मैं आपसे इज़हार और कुर्बानी, जनाब स्पीकर, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ इस ऐवान की खिदमत में, पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम से, कि मैं आपसे इज़हार और कुर्बानी की ऐसी तोक़ो नहीं रखूँगा जिसकी मिसाल हम सब खुद न बन जाएं। पहले हम खुद मिसाल बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, और फिर आपसे तोक़ो करेंगे। जनाब स्पीकर, मेहनत और अमानत और दयानत हमारा शार है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मैं आपको मसरूफ़ अमल होने की ताकीद करता हूँ,
کام کام اور بس کام۔ قائد اعظم نے ہمیشہ نوجوانوں کو خبردار کیا کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بنیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ آپ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، چاہے کوئی گھڑی والا ہو یا بغیر گھڑی کے ہو۔ جناب اسپیکر، ایک مدبر سیاستدان نے کہا تھا، آسک not what your country can do for you, ask what you can do for your country۔ آج یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو دینا ہے، ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا۔ اس نے ہمیں بہت کچھ دیا، انہیں وزیر اعظم بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، انہیں پریزیڈنٹ بنایا، انہیں فارن منسٹر بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، ان کو وزراء بنایا، مجھے خادم بنایا۔ آج ہمیں پاکستان کو دینا ہے اور ہر چیز پاکستان کے لیے ہے۔ اور چرچل نے کہا تھا، I have nothing to offer but blood, toil, tear and sweat۔ جناب اسپیکر، جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت شامل ہو، نیک نیتی ہو، جذبہ جواں ہو، تو پھر سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ عرض کروں گا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آج ہم معجزوں کے منتظر ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ معجزے یا جادو ٹونے کسی کام نہیں آتے جب تک کہ انسانی ہاتھوں سے وہ رونما ہوتے ہیں۔ محنتی ہاتھوں سے یہ لکیریں اور تقدیریں بدلتی ہیں۔ ہاتھ ہی دعا ہیں، ہاتھ ہی دوا ہیں، ہاتھ ہی شفا ہیں۔ انہی ہاتھوں سے ہم پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنا سکتے ہیں، اور انہی ہاتھوں سے ہم موجوں کا مقابلہ کر کے دریا عبور کر سکتے ہیں۔ قوم کو اب کسی مزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں، عوام کو اب صرف نتیجہ چاہیے، نتیجہ، ان کی ہمت اور برداشت کا نتیجہ، اور ہمارے عزم، کوششوں، قربانیوں اور احسار کا نتیجہ۔ ہم نے آپس میں بیٹھ کر انہیں مساق معیشت کی پیشکش کی، اور اب حکومت میں انہیں مساق مفاہمت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، جناب خالد بخشی، جناب ڈاکٹر خالد صدیقی اور جناب علیم خان۔ پاکستان کی ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ پاکستان اور یہ عوام، یہ پورا ہاؤس پاکستان کے لیے، ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو ہم اپنی انا کو فنا کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں۔ یہ شاید ہمارے آپسی کے دوست آپ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ بات ہے سیدھی صاف، عوام کو چاہیے انصاف۔ بات ہے سیدھی صاف، انصاف، بات ہے سیدھی صاف، عوام کو انصاف چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان، زندہ باد، قائد اعظم، زندہ باد۔ شکریہ، خدا حافظ۔ عمر ایوب خان صاحب۔ انرجی ہے بھائی۔